وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واصفیاء طریقہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اس نیک کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درس بخاری شریف کا یہ 7واں درس ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم کتاب الایمان سے 2 حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک ہے: حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ یہ حدیث پاک پہلی ہے اور ایک دوسری حدیث پاک اس کے بعد میں پڑھوں گا۔ پہلی حدیث پاک کا تعلق مومنین سے محبت کرنے سے ریلیٹڈ ہے اور دوسری حدیث کا تعلق رحمت عالم سرور دو عالم احمد مجتبی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت سے وابستہ ہے۔ پہلے ہم اس والی حدیث پر مومنین سے محبت کے تعلق سے جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہم سے بیان کی مسدد نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں یعنی قتادہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ حضور نے فرمایا۔ سب سے پہلے تو جو راوی حدیث ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ حضرت انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ جماعت صحابہ میں بڑے معظم اور مقدس صحابی رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم خاص ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سارے لوگوں نے حضور کا پرتپاک استقبال فرمایا۔ حضور تشریف لائے، نبی رحمت مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر تشریف لائے تو ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 10 سال کی عمر کے تھے، 10 ایئرز اولڈ تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 سال کی چھوٹی سی عمر میں ان کی والدہ نے ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئیں
اور عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں آپ کی آمد سارے اہل مدینہ سب پلکیں بچھا رہے ہیں اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق نظر پیش کر رہا ہے آپ کی خدمت. میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے میرے اس بچے کے. میرے اس بچے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں بھی آپ کو نظر پیش کرنا چاہتی ہوں, اس لیے اپنے ساتھ اپنے 10 سال کو لے کر حاضر آئی ہوں. حضور میری یہ نظر قبول فرما لیں اور 10 سالہ بیٹے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں, آپ اسے اپنا خادم قبول فرما لیں. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کا, صحابیہ کا عظیم کردار اور عظیم جذبہ نثار دیکھا تو حضور نے فرمایا قبول کرتا ہوں. اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور حضور کی انہوں نے بلوث خدمت کی. صبح میں بھی خدمت کرتے, دوپہر میں بھی خدمت کرتے, رات میں بھی خدمت کرتے. ہر وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت سے وابستہ رہتے تھے. کسی نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا آپ بدر کے موقع پر حضور کے ساتھ تھے؟ تو انہوں نے تیور بدلا فرمایا, ارے صاحب یہ بات کیا پوچھ رہے ہو, میری زندگی تو حضور کے لیے وقف تھی. 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آیا اور اس وقت سے لے کر میں نے اپنے محبوب کو کبھی نہیں چھوڑا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سال میں آپ نے خدمت میں حضور کی بارگاہی حاصل کی اور اس کے بعد حضور کے پردہ فرمانے تک آپ حضور کے خادم خاص بنے رہے, حضور کے محبوب نظر بنے رہے اور دل و جان سے میرے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت انجام دیتے رہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایک روز آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کے لیے دعا فرما دیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, الہ العالمین اس بچے کو انس بن مالک کو تو لمبی حیات عطا فرما, درازی عمر عطا فرما اور اس کی بخشش فرما اور اس کے مال میں اولاد میں برکتیں عطا فرما. یہ دعائیں نبی رحمت کی لبھائے مبارک سے نکلی اور پھر عالم یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابہ اکرام کے درمیان سب سے طویل عمر پانے والے صحابی ہیں. تقریباً 100 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہوئی. 93 ہجری میں 93 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور 100 سال سے زیادہ آپ نے عمر پائی. یہ حضور کی دعاؤں کی برکت تھی. اور فرماتے ہیں کہ میرے باغ میں جو پھل ہوتا تھا وہ 2 مرتبہ ہوتا, اور لوگوں کے باغ میں اور لوگوں کے درخت میں پھل 1 مرتبہ ہوتا, لیکن میرے درخت میں پھل 2 مرتبہ ہوتا تھا. یہ حضور کی دعا کی برکت تھی. حضور نے میری اولاد کے لیے بھی دعا فرمائی تھی. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے سلبی اولاد میں سے 198 اولاد کو, یعنی قریب 200 اولاد, سلبی اولاد 198 اپنی سلبی اولاد کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. اللہ اکبر, کتنی برکت ہوئی اولاد میں. اور حضور کی دعا نے فرمایا, دعا کی تھی کہ اللہ ان کی اولاد میں برکت دے, ان کے مال میں برکت دے اور ان کی عمر میں برکت دے. سبحان اللہ, وہ دعا قبول ہوئی اور ان کی اولاد میں بھی بے پناہ برکت ہوئی, ان کے اموال میں بھی بے پناہ برکت ہوئی اور ان کی عمر میں بھی بے پناہ برکت ہوئی. آپ 93 ہجری میں 93 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا. کتب حدیث میں آپ کی روایت کثرت سے موجود ہیں. 2286 286 احادیث 2286 احادیث آپ سے مروی ہیں, جس میں بخاری شریف میں تقریباً 254 احادیث کریمہ 254 احادیث کریمہ صرف موجود ہیں. آپ نے بڑی احادیث کی روایت کی ہے. بہرحال یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ.
فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اس ایک حدیث پر اگر بندے خدا عمل کر لینا پورا معاشرہ درست ہو جائے گا، پورا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، حضور نے واضح انداز میں فرما دیا کہ کوئی بھی بندے مومن کا ایمان، کسی بھی بندے مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، تب تو اس کا ایمان کامل ہے، ورنہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے، جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں چاہتے۔ اسی بنیاد پر اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے، اسی بنیاد پر دنیا بھی پیدا ہوتی ہیں، اسی بنیاد پر رشتوں میں تلخیاں آتی ہیں، اسی بنیاد پر آدمی ایک دوسرے سے نفرتیں تقسیم کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر بندہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے، اپنے دوستوں کے لیے پسند کرے، اپنے احباب کے لیے پسند کرے، تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا کبھی وہ معاشرے میں دنیا پیدا ہوں گی؟ دو بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، دو عزیزوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان کبھی دنیا پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور نے یہ تعلیم دی ہے، یہ پیغام دیا ہے۔ آج ہم ہمارے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں، آج ہمارے فرینڈ شپ اچھے نہیں ہیں، آج ہماری دوستیاں اچھی نہیں ہیں، آج ہمارے رشتہ داروں میں تلخیاں ہیں اور ہمارے گھروں میں تلخیاں ہیں، ہماری سوسائٹی میں ایک دوسرے سے تلخیاں ہیں۔ اس کا ریزن کچھ اور نہیں ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو دین پایا ہے، ہم نے جو حضور کی تعلیم پائی ہے وہ صرف کتابوں تک پڑھنے پڑھانے تک رکھ دیا ہے، اس کو عملی زندگی میں لانے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم عملی زندگی میں حضور کی حدیث کو اتار لیں تو پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، سارا عالم جو ہے خوشگوار ہو جائے گا۔ ہر طرف محبت ہی محبت نظر آئے گی، کہیں بھی عداوت نظر نہیں آئے گی، کہیں بھی دشمنی نظر نہیں آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کی اس حدیث کو فالو کریں، اس کی اتباع کریں۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس پر عمل کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی آیت کریمہ کا معنی معلوم کر لیتا ہوں اور کسی آیت کا مفہوم جان لیتا ہوں، مطلب جان لیتا ہوں، معنی جان لیتا ہوں، تو پھر میں چاہتا یہ ہوں کہ ساری امت کے لوگ وہ معنی جان لیں۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے لیے چاہتے ہیں نا وہ ساری قوم کے لیے چاہتے ہیں، ساری دنیا کے لیے چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں ایک حدیث پتہ کر لیتا ہوں اور ایک علم حاصل کر لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی وہ علم حاصل کر لیں۔ یہ کردار تھا ساتین امت کا۔ آج ہماری سوسائٹی میں جو اپنے لیے چاہتے ہیں ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ دوسرا بھی بن جائے۔ اگر ہم بڑے عالم ہو گئے تو پھر نہیں چاہتے کہ ہمارے شہر میں کوئی بڑا عالم ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم بڑے بزنس مین ہیں تو پھر نہیں چاہتے کہ ہمارے ریلیشن میں کوئی بڑا بزنس مین ہو جائے۔ اگر ہمارے پاس کوئی نیکی ہے، کوئی اچھائی ہے، پھر اسے بھی چھپاتے ہیں کہ کہیں دوسرا جان لے گا تو وہ کرنے لگے گا، پھر وہ بھی میرے مساوی ہو جائے گا۔ میرے بھائی، یہ فکر اور یہ ذہن اسلام کا نہیں ہے، اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اسلام سکھاتا یہ ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کپڑا بیکار ہو جاتا ہے، قابل استعمال نہیں رہتا، پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی کو دے دیں، یہ کسی کو دے دیں۔ ہم خود اسے استعمال کرنے کے روادار نہیں ہوتے، لیکن چاہتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں۔ کیوں دوسروں کو دے دیں؟ دیں بلا شبہ، اگر لائق استعمال ہو تو دیں، لیکن قابل استعمال نہیں ہے، پھٹ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ پہن لے، دوسرا پہن لے۔
میرے بھائی حضور کی تعلیم یہ ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اگر اپنے لیے جو پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے تو دنیا میں محبت ہی محبت ہوگی. دنیا میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا, دنیا میں کبھی نفرتیں نہیں پھیلیں گی, دنیا میں عداوت نہیں پنپے گی. دنیا میں اگر آپ کا یہ کردار رہا جو اس حدیث سے کا مطالبہ ہے تو پھر ہر سوسائٹی میں محبت کا حال ہوگا. گھر میں محبت ہوگی, بھائیوں میں محبت ہوگی, بہنوں میں محبت ہوگی, رشتہ داروں میں محبت ہوگی, عزیزوں میں محبت ہوگی, جو پڑوسیوں میں محبت ہوگی. پورا معاشرہ صرف محبت ہی محبت پر پھیلتا ہوا نظر آئے گا, عداوت کہیں نظر نہیں آئے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کی حدیث کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حضور نے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ ایک حدیث ہوئی اور اس سلسلے کی دوسری حدیث جو آج مجھے آپ سے عرض کرنا ہے, بیان کرنا ہے, وہ ہے میرے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسری حدیث کوٹ کرتے ہیں. حدثنا ابو الیمان, ہم سے حدیث بیان کیے. حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ. ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد نے, وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. ان کا تذکرہ اور ان کی مختصر سیرت کے حوالے سے میں نے گزشتہ درس میں روشنی ڈالی تھی, اس لیے میں ان پہ ان کی سیرت پہ روشنی ڈال چکا ہوں, اس لیے میں آگے حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی رحمت صبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ وولدہ. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے. حضور نے فرمایا قسم اس لیے کھایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنی اہم ہے. اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قسم کھائی گئی. حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے باپ سے وولدہ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. حضور فرما رہے ہیں کہ جب تک میں ماں باپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ محبت کا کیا معنی ہے. محبت کہتے ہیں قلب کا کسی کی طرف مائل ہونا, قلب کا کسی کی طرف مائل ہونا. یہ محبت کی دو قسمیں ہیں. محبت طبعی اور محبت عقلی. ایک ہے طبعی محبت اور ایک ہے عقلی محبت. یہ دو قسمیں ہیں. جو طبعی محبت ہوتی ہے, جو فطری محبت ہوتی ہے, حدیث میں یہ وہ مراد نہیں ہے. حدیث میں وہ مراد نہیں ہے, اس لیے کہ فطری محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور ایمان کسب کا نام ہے نا, ایمان اختیاری ہے, ایمان کسبی ہے. اس لیے یہاں طبعی اور فطری محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ محبت کی دوسری قسم محبت عقلی محبت, جسے بندہ عقل کی روشنی میں اپنے اختیار سے کسی سے محبت کرتا ہے. بات اس کی ہو رہی ہے کہ جب کسی سے اختیاراً محبت کی جائے تو سب سے زیادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جائے. کیوں؟
اس لیے کہ محبت جو عقلی محبت ہے نا، اختیاری محبت ہے، جو بندہ اختیار سے کرتا ہے، اس محبت کے 3 اسباب ہیں۔ کسی سے محبت کرنے کے، عقلی محبت کرنے کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب کہ وہ بڑا حسین و جمیل ہو۔ محبت کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ سامنے والا جس سے محبت کر رہا ہے، جس بندے خدا سے محبت کی جا رہی ہے، بہت حسین و جمیل ہے۔ دوسرا ریزن محبت کا، محبت عقلی کا، کہ بڑا جود والا ہے، سخاوت والا ہے، سخی ہے۔ اور تیسرا ریزن، تیسرا سبب محبت عقلی کا کمال ہے، کمال ہے، عظمت ہے۔ اب آپ دیکھیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ میرے آقا رحمت عالم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تینوں اوصاف کے جامع عتم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اور جمال اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت اس کی کوئی مثال نہیں ہے، مثال ملنا محال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال اس کی بھی مثال ملنا محال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر محبت عقلی کے تینوں اوصاف بدرجہ کامل اور بدرجہ اتم موجود ہیں۔ جب حضور کے اندر محبت کے تینوں اسباب محبت عقلی کے موجود ہیں تو اس بات کا تقاضا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کیا جائے۔ مجھے ذاتی طور پر مجھے حضرت شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بڑی پیاری لگی، بڑی ایمان افروز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرقد پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ بہت سارے شراح حدیث نے، حدیث کی تشریح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، یعنی وہ شخص مومن کامل نہیں ہے کہ جس کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو اپنی اولاد اور اپنی مال سے زیادہ محبت نہ کرے، اس کے پاس ایمان کامل نہیں ہے۔ اور جو حضور سے سب سے زیادہ محبت کرے اس کے پاس وہ ایمان کامل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایمان کامل کی بات نہیں ہے، فرماتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ حدیث جب محبت کی 2 قسمیں ہیں، محبت طبعی اور محبت عقلی، اور حدیث میں محبت عقلی مراد ہے، حدیث میں محبت عقلی مراد ہے، اختیاری محبت، بندہ جو اپنی اختیار سے کسب کرتا ہے جو محبت۔ جب یہاں حدیث میں عقلی محبت مراد ہے تو پھر حدیث سے یہاں حدیث سے مراد محبت کامل نہیں وہ ہوگی، بلکہ اصل ایمان مراد ہوگا، اصل ایمان مراد ہوگا۔ یعنی اصل ایمان یہ ہے، کمال ایمان نہیں بلکہ اصل ایمان یہ ہے کہ بندہ تمام سارے لوگوں سے زیادہ حضور سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، اصل ایمان ہے یہ، کمال ایمان نہیں بلکہ اصل ایمان یہ ہے کہ بندہ اپنے سرکار والد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات سے زیادہ محبوب رکھے، محبوب جانے، یہ اصل ایمان ہے۔ بہرحال حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو کوٹ کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ چونکہ سب سے زیادہ اپنی فیملی سے محبت ہوتی ہے نا، بیٹوں کو باپ سے، ماں سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، اس لیے اسپیشلی حضور نے من والدی و ولدی فرمایا، اور اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ حضور سے محبت ہونا ضروری، یہی وجہ ہے کہ آگے ایک حدیث پاک اس کے بعد جو آ رہی ہے اس میں یہی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
تو حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، سب سے زیادہ محبت کریں۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دینے والا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دینے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسے ایمان کیا محبت کی جائے، وہ صحابہ اکرام سے پوچھیں، وہ صحابہ اکرام سے دریافت کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جیسے محبت کی ہے، آقا سے ویسی محبت کی جائے۔ سب سے زیادہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھو، آپ کسی بھی کوئی بھی کاروبار کرو میرے بھائی، کوئی بھی کاروبار کرو، کوئی بھی کسی بھی جائز پیشہ کرو اور کسی بھی شعبے سے وابستہ رہو، خواہ آپ عالم دین ہو یا حافظ قرآن ہو یا قاری قرآن ہو یا آپ حافظ و قاری اور عالم نہ ہو بلکہ کسی اصلی علوم سے وابستہ ہو، پلیز آپ اور ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے اور ساری کائنات کے لیے ضروری ہے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عینی ایمان ہے، حضور سے محبت کیا جائے نا۔ ساری باتیں ایک طرف، حضور سے محبت ایک طرف۔ جب حضور کی بات آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو سب سے چیزیں ایک طرف، نبی کی محبت ایک طرف۔ ہم نبی سے محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ساری نعمت اور سب کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس لیے اپنے دل میں حضور کی محبت کو بڑھائیں اور اس کے لیے درود پاک ہمارا سب سے اہم وظیفہ ہے۔ جتنا درود آپ پڑھیں گے اتنی زیادہ حضور سے قربت اور حضور سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے کثرت سے درود پڑھیں اور صحابہ کے محبت کا انداز اپنی نگاہوں میں رکھیں۔ ایک صحابی رسول کو جن کا نام زید تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کفار قریش نے پکڑ لیا اور حضور سے محبت کے نتیجے میں ان کو قتل کیا جانے لگا۔ جب ان کو قتل کیا جانے لگا نا تو ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ وہاں کھڑے تھے اور انہوں نے حضرت زید کو متوجہ کر کے کہا، زید سنو، تمہیں چھوڑ دیا جائے، کیا تم یہ گوارا کرتے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں قتل کیا جا رہا ہے لیکن تمہیں قتل نہ کیا جائے، تمہیں معاف کر دیا جائے اور تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک عاشق کا جواب سنیں۔ حضرت زید یہ سن کر جھلا گئے، غصے میں آئے اور فرمایا کہ کافر دور ہو، تو مجھے یہ بات کہتا ہے؟ سن، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف رکھتے ہیں اس جگہ پر میرے آقا کو کانٹا چبھ جائے، حضور کے پیر نازنین میں، قدم نازنین میں کانٹا چبھ جائے اور زید اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اسے زید کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں اور تم مجھ سے اس چیز کی بات کر رہا ہے، میں اپنی جان اپنے نبی پر قربان کرنا جانتا ہوں، تو مجھے مار دے، قتل کر دے، لیکن ہرگز ایسی بات نہ کر۔ یہ جذبہ محبت تھا صحابہ اکرام کا، یہ ایسا عشق تھا۔ اگر ہم اس طریقے سے محبت کرنے لگے نا تو پھر ہمارے عشق کی معراج ہو جائے اور ہماری محبت کی معراج ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہی ہمارا ایمان ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ حضرت معلوم ہے جب بدر کی جنگ لڑی جا رہی تھی، اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اپوزٹ ٹیم میں ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن تھے۔ وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، وہ اپوزٹ تھے، حضرت ابوبکر کے اگینسٹ تھے، اسلام کے مخالف تھے اور ادھر سے لڑائی کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حضور مجھے اجازت دیں اور میں جاؤں اور اپنے بیٹے کا سر قلم کر دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ایمانی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ
اپنے آقا کو وہ محبوب رکھتے تھے، اپنے اس کے لیے وہ اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھتے، اپنی اولاد کو نہیں دیکھتے، اپنے گھر والوں کو کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سب سے زیادہ وہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ محبوب رکھتے تھے۔ اور آخری بات میں عرض کروں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہی سب کچھ ہے۔ حضور سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے پوچھا، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے پوچھا ایمان کے بارے میں، تو اپنی محبت کے حوالے سے پوچھا، تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ساتھ اولاد کی محبت بھی میرے دل میں ہے، اولاد کی محبت بھی میرے دل میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر وہ کہہ لیجیے حضور نے ان کے سینے پر ایک ضرب لگایا، اور پھر حضور نے پوچھا اب بتاؤ کیا حال ہے تمہارے ایمان کے حوالے سے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے بیٹوں کی محبت نکل گئی، بیٹی کی محبت دل سے نکل گئی، لیکن ابھی بھی میری محبت، اپنی جان کی محبت باقی ہے آپ کے ساتھ۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ایک اور ضرب لگائی، اس کے بعد فرمائے اب بتاؤ؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب مجھے ساری کائنات میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اب تمہارا ایمان تام ہے، تمہارا ایمان کامل ہے۔ سبحان اللہ، یہ انداز تھا صحابہ کرام کی جو جبلی اور طبعی محبت تھی، حضور نے وہ محبت بھی حضرت عمر کی اپنی طرف پھیر دی۔ تو ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر اعتبار سے حضور سے محبت کریں، اور عقلی محبت تو صرف اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نبی رحمت رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں یہاں بھی حضور کی محبت میں رکھے، اور یہاں سے جب رخصت ہوں تو یہاں سے ہمارا خاتمہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، رحمت اللہ وبرکاتہ۔